بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بنیادی عقائد اور معمولات اہل سنت کتاب سے نبوت کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مزید چند سوالات اور جوابات پڑھیں گے۔ سوال ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر یعنی اپنے جیسا آدمی یا بھائی برابر یعنی بھائی کی طرح، بھائی جیسا کہے وہ کون ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں۔ نبی پاک تو ہماری طرح انسان تھے، نعوذ باللہ۔ نبی پاک تو ہمارے بڑے بھائی ہیں، نبی پاک تو بھائی کی طرح ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن ہماری طرح انسان نہیں ہیں، بلکہ سید البشر ہیں، تمام انسانوں کے سردار ہیں، وجہ تخلیق آدم ہیں، یعنی حضرت آدم کی تخلیق کا سبب ہیں۔ ٹھیک ہے، یوں تو نبی پاک کی اصل نور ہے، اول ما خلق اللہ نوری، یعنی سب سے پہلی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ میرا نور ہے، یہ حدیث پاک میں ہے۔ یا جابر ان اللہ قد خلق قبل کل الاشیاء نور نبی جی کا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے جابر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ قرآن پاک میں بھی نبی پاک کو بشر کہا گیا ہے، لیکن عام بشر نہیں، ایسا بشر جس کی طرف وحی ہوتی ہے، وحی کی جاتی ہے۔ کیا ہر انسان کے پاس وحی آتی ہے؟ نہیں آتی، اور وحی تو صرف انبیاء کرام کے پاس آتی ہے۔ نبی پاک تو انبیاء کے بھی نبی ہیں، ان کو اپنے جیسا کہنا یہ جہالت ہوگی، گمراہی ہوگی۔ خود نبی پاک نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک نے صوم وصال رکھا، یعنی لگاتار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ رکھا، دن میں بھوکے رہے، رات میں بھوکے رہے، پھر دن میں بھوکے رہے، اس طرح آپ نے ایک روزے کو دوسرے روزے سے ملا دیا۔ تو صحابہ کرام تو عاشق رسول تھے، نبی پاک کے ہر عمل پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو صحابہ کرام نے بھی صوم وصال شروع کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا صوم وصال رکھنے کے لیے؟ خلاصہ یہ ہے کہ تمہیں کس نے کہا صوم وصال رکھنے کے لیے؟ مجھے میرا رب کھلاتا ہے، مجھے میرا رب پلاتا ہے، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو الفاظ ہیں حدیث پاک کے کہ تم میں سے کون میری طرح ہے، یہ صاف بتا رہے ہیں، اس طرح کے الفاظ ہیں اسی مفہوم کے، بتا رہے ہیں کہ جب صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نبی پاک کی طرح نہیں ہے، اور یہ آج کے ملا یا آج کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی پاک ہماری طرح ہیں۔ دوسری حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ نبی پاک نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ میری حقیقت کو سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا، تو ہم کیسے صرف نبی پاک کو بشر کہہ سکتے ہیں، اپنے جیسا بشر کہہ سکتے ہیں؟ خیر، جواب دیکھیے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر یا بھائی برابر کہنے والے یا کسی اور طرح حضور کا مرتبہ گھٹانے والے، کوئی بولے گا ہم نے مرتبہ کیسے گھٹایا؟ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی بہت بڑے عالم کو، تم کسی بھی جماعت کے بہت بڑے عالم کو یا مفتی کو کہے وہ تو ہماری طرح بشر ہیں، ایک جاہل عالم سے کہے وہ تو ہماری طرح آدمی ہے، یا ایک ان پڑھ کسی ڈاکٹر کو کہے وہ بھی تو ہماری طرح آدمی ہے، آدمی تمہاری طرح ہے مگر کسی وصف کی وجہ سے وہ تم سے بہت اعلیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ہمارے والد صاحب کو جو بالکل نیک پرہیزگار متقی ہوں، کوئی گناہ گار بدکار شرابی جواری بندہ کہے کہ تمہارے والد صاحب ہماری طرح ہیں، ظاہر سی بات ہے مرتبہ گھٹانا ہوا، ہم آگ بگولا ہو جائیں گے۔ یہ کیا بک دیا تو نے؟ ہمارے والد صاحب تیری طرح ہیں، تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو یہاں مرتبہ گھٹانا سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن وہی بات ہم نبی پاک کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ نبی کہ جن کے قدموں کو جبریل امین آ کر کے اپنے کافری
ہونٹ سے مس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جبرائیل امین بھی جس کے غلام ہیں، ان کے بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہماری طرح ہیں، تو یہ گستاخی نہیں ہے، توہین نہیں ہے، مرتبہ گھٹانا نہیں ہے، یقیناً ہے۔ خیر، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر یا بھائی برابر کہنے والے یا کسی اور طرح حضور کا مرتبہ گھٹانے والے مسلمان نہیں، ٹھیک ہے، گمراہ بددین ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ کافروں کا یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہتے تھے۔ جب انبیاء کرام کفار کے پاس اسلام کا پیغام پہنچاتے تو وہ یہی کہتے کہ تم تو ہماری طرح بشر ہو، تمہارے پاس کون سی وحی آ جاتی ہے، تم کیا بتاتے ہو ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی پاک کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ کفار کا طریقہ ہے، اسی لیے گمراہی اور کفر میں پڑے۔ انہوں نے انبیاء کرام کو اپنے جیسا بشر کہا اور ان کی بات نہیں مانی، اس لیے گمراہی اور کفر میں پڑے۔ الحاصل یہ کہ جو نبی پاک کو اپنے جیسا بشر کہے تو وہ مسلمان نہیں۔ نبیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے یا نہیں؟ غیب کا علم یعنی چھپی ہوئی باتوں کا علم، غیب کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، جو علم ہمیں حواس خمسہ کے ذریعے حاصل نہ ہو، دیکھنا، سننا، چکھنا، چھونا، ٹھیک ہے، ان سب کے ذریعے سے دیکھنا، چکھنا، سنگنا، سننا، ان سب تمام چیزوں سے جس کا علم نہ ہو وہ غیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نبیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے یا نہیں؟ چھپی ہوئی باتوں کا علم ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں۔ دنیا میں نبیوں کو کیوں بھیجا جاتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پہ چلنے کے لیے رہنمائی کریں۔ حساب کتاب، جنت، دوزخ، ثواب، عذاب، حشر نشر، فرشتے، اللہ، یہ سب غیب کی باتیں ہیں۔ کیا ہم میں سے کسی نے بھی جنت دیکھا ہے، دوزخ دیکھا ہے؟ ہم میں سے کسی نے بھی اللہ کو دیکھا ہے؟ تو پھر ہم اللہ کو ایک کیسے مانتے ہیں؟ تو یہ انبیاء کرام جو آتے ہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں بتانے کے لیے آتے ہیں، تو یہ سب کیا باتیں ہیں؟ غیب کی باتیں تو ہیں۔ ظاہر سی بات ہے انبیاء کرام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں، اور لفظ نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہے۔ لفظ نبی کی اگر تحقیق کریں گے تو اس کا مادہ دو طرح ہو سکتا ہے، یا تو یہ نبوت سے بن سکتا ہے یا نبأ سے بن سکتا ہے، دونوں صحیح ہے۔ نبأ سے اگر اس کا مادہ، نبأ کو اس کا مادہ مانیں گے، یعنی یہ مانیں گے کہ نبی نبأ سے بنا ہے، تو معنی ہوگا غیب کی خبریں دینے والا، ٹھیک ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں۔ حساب کتاب، جنت و دوزخ، ثواب، عذاب، حشر و نشر، فرشتے وغیرہ غیب نہیں تو اور کیا ہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی بھی ان کو جانتا ہے؟ یہ وہی بتاتے ہیں جن تک عقل نہیں پہنچتی، مگر یہ علم غیب کہ ان کو ہے، یہ علم غیب جو کہ ان کو ہے اللہ تعالیٰ کے دیے سے ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، جو بھی علم غیب انبیاء کرام کو ہے اللہ کے عطا کرنے سے ہے، لہٰذا ان کا علم عطائی یعنی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ انبیاء کرام کو جو غیب کا علم ہے اللہ کے دینے سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، خود کا ہے، جس کی کوئی حد نہیں، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں، اور اس کی صفت ہے، یعنی اللہ کا علم اللہ کی صفت ہے، ہمیشہ سے ہے۔ اس طرح علم غیب نبیوں اور رسولوں کے لیے ماننے والوں کو شرک کا الزام دینا بھی حماقت ہے، یعنی بیوقوفی ہے۔ جو لوگ نبیوں کے لیے علم غیب مانتے ہیں کہ انبیاء کرام کو علم غیب ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ کہے نبی پاک کو علم غیب ہے وہ مشرک ہے، نعوذ باللہ، یہ جہالت ہے، اور خود کفر و شرک کے معنی سے ہی جہالت ہے۔ کفر اور شرک کسے کہتے ہیں یہی نہیں جانتا، اور سخت گمراہی کی بات ہے۔ بلکہ مطلقاً انبیاء کرام کے لیے علم غیب کا انکار کرنا تو قرآن پاک کی نص قطعی کے انکار کی وجہ سے کفر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے
وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اللہ نے تمہیں سکھا دیا جو تم نہ جانتے تھے، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور تم جو نہ جانتے تھے اللہ نے سکھا دیا۔ جب اللہ نے سب سکھا دیا تو پھر یہ کہنا کہ نبی پاک کو غیب کا علم نہیں تھا تو گویا کہ اس قرآن پاک کی آیت کا انکار کرنا ہے، اس لیے کفر ہوگا، بندہ کافر ہو جائے گا۔ سوال: کیا کوئی عبادت و ریاضت سے نبوت حاصل کر سکتا ہے؟ کوئی عبادت کرے، ریاضت کرے، مجاہدات کرے، کیا اس سے وہ نبی ہو سکتا ہے؟ جواب: ہرگز نہیں۔ نبوت بہت بلند اور بڑا مرتبہ ہے، کوئی شخص عبادت وغیرہ سے حاصل نہیں کر سکتا، چاہے عمر بھر روزہ دار رہے، یعنی عمر بھر روزہ رکھتا رہے، رات بھر سجدوں میں رویا کرے، تمام مال و دولت خدا کی راہ میں صدقہ کر دے، اپنے آپ بھی اس کے دین پر فدا ہو جائے، یعنی اپنے آپ کو قربان کر دے، یعنی جان قربان کر دے، مگر اس سے نبوت نہیں پا سکتا۔ نبوت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اب کوئی نبی ہرگز نہ آئے گا۔ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، مسلمان نہیں، کافر و مرتد ہے، بلکہ آخری نبی ہونے میں شک ہی کرے کہ ہو سکتا ہے آخری نبی ہوں نہ ہوں، بس شک کرے، یا کسی نئے نبی کے آنے کو ممکن ہی کہے، یعنی یہ نہ کہے کوئی نبی آ گیا ہے، بس یہ کہے کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، بس اتنا ہی سمجھے، کھلا کافر ہے۔ ایسا کہنے والا، سمجھنے والا شک کرے یا آنے کو ممکن کہے، وہ بھی کافر ہے۔ تو جو بعد میں کسی کو نبی مانتا ہے یا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ تو بدرجہ اولا کافر ہے۔ کہ اس کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان ہی نہیں، اگر ایمان ہوتا کہ نبی پاک آخری نبی ہیں تو پھر جب آخری ہیں تو اس کے بعد پھر کسی کا آنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر پھر کوئی آ سکتا ہے تو نبی پاک آخری نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور مسلمان ہونے کے لیے آپ کو اللہ کا آخری نبی صدق دل سے، یعنی سچے دل سے، قطعیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے سوال: کسی نبی کی تعظیم و توقیر نہ کرنا کیسا؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تمام مخلوق سے افضل ہیں، ان کی تعظیم و توقیر یعنی عزت و احترام فرض ہے۔ انبیاء کرام کی تعظیم، عزت و احترام فرض ہے، کیونکہ انبیاء کرام ہی وہ ذات ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم انبیاء کرام کے ذریعے ہی سیدھے راستے پہ چل سکتے ہیں، اگر انہی کا ہی احترام نہ کریں تو پھر کس کے پیچھے چلیں گے؟ راہ راست پر کیسے چلیں گے؟ اور ان کی ادنا توہین یعنی گستاخی یا تکذیب یعنی جھٹلانا کفر ہے، انبیاء کرام کو جھٹلانا یا ادنا توہین کرنا کفر ہے۔ آدمی جب تک ان سب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو نہ مانے مومن نہیں ہو سکتا، جب تک تمام انبیاء کو نہ مانے مومن نہیں ہو سکتا۔ شیطان اللہ کے پیارے نبی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی اور گستاخی کرنے ہی کی وجہ سے ملعون قرار دیا گیا۔ شیطان جو ملعون ہوا، کیا اس نے اللہ کی عبادت میں کمی کی تھی؟ نہیں، اللہ کی عبادت تو وہ کرتا تھا، لیکن جو ملعون ہوا، اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا، کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک نبی کی یعنی آدم علیہ السلام کی توہین کی، بے ادبی کی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اس لیے جو ہے وہ مردود بارگاہ ہوا۔ پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بے ادبی شیطانی کام ہے۔ اب آخری نبی ہمارے نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ماننا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اب کوئی نیا نبی اور نئی شریعت نہیں آئے گی۔ سوال: اللہ عز و جل کی بارگاہ میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا کیا مقام ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بہت عزت اور بڑا مقام ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے
اس کے محبوب ہوتے ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، یعنی اللہ کا پیغام ان تک پہنچتا ہے، انہیں طرح طرح کے کمالات و معجزات عطا کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، معجزات یعنی ایسی بات جو ہماری عقل سے ورا ہو۔ ساری مخلوقات میں سب سے افضل رتبہ انبیاء کرام ہی کا ہوتا ہے، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی افضل ہوتے ہیں، انبیاء کرام فرشتوں سے بھی افضل ہوتے ہیں۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کی تعریف کیا ہے؟ جواب: انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے جو نئی شریعت لائے، نیا دین لائے، نئی شریعت لائے، ان کو رسول کہتے ہیں۔ سوال: جو نبی وفات پا چکے انہیں مردہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں ایسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے۔ حدیث پاک ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ رزق کس کو دیا جاتا ہے؟ جو زندہ ہو، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار دلائل ہیں۔ معراج کی رات نبی پاک نے حضرت ابراہیم کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ معراج کی رات تمام انبیاء کرام بیت المقدس تشریف لائے، اگر زندہ نہیں تو تشریف کیسے لائے؟ ان کو گزرے ہوئے ہزاروں برس ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ شہید کے لیے قرآن پاک میں کہا گیا کہ شہید کو جو اللہ کے راہ میں مارا جائے اسے تم مردہ نہ کہو۔ پھر دوسری آیت میں کہا گیا مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، مردہ گمان بھی مت کرو، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے تم مردہ گمان بھی مت کرو۔ تو جب شہید کا یہ مرتبہ ہے، شہید سے بڑا مرتبہ، یقیناً ہر مسلمان جانتا ہے کہ انبیاء کرام شہید سے لاکھوں درجے بلند ہیں، تو انبیاء کرام کے بارے میں مردہ کہنا کب جائز ہو سکتا ہے، کب درست ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے گریجویشن کیا ہے، یا کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے عالم کورس مکمل کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے مراد یہ ہوا کہ اس کے نیچے کے تمام کمالات، نیچے کے جتنے بھی کلاسز ہیں اس نے تمام کلاسز کو مکمل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب نیچے والے کلاس کے لیے کوئی فضیلت ثابت ہوگی تو وہ فضیلت اوپر والے کلاس کے طلباء کے لیے بھی ثابت ہوگی، ٹھیک ہے۔ مان کے چلیں جو بھی 10ویں پاس کرتا ہے اسے اتنی چیزوں کا علم ہو جاتا ہے، ایک بندہ ہے جس نے پی ایچ ڈی کیا ہے، تو ظاہراً یقینی طور پر جس نے پی ایچ ڈی کیا ہے تو اس نے میٹرک کر کے 10ویں کے بعد ہی پی ایچ ڈی کیا ہوگا، دانا کے بعد الگ الگ پروسیس سے، تو اسے بھی وہ علم ہوگا۔ ٹھیک ایسے ہی جب شہید کو مردہ کہنا منع ہے تو شہید سے لاکھوں درجہ بلند تو انبیاء کرام ہیں، انہیں بھی مردہ کہنا جو ہے منع ہے۔ خیر، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں ایسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے۔ ایک آن یعنی گھڑی بھر کے لیے ان پر موت آئی پھر زندہ ہو گئے۔ جو انہیں مردہ کہے گمراہ، بددین، شیطان کے راستے پر چلنے والا ہے، اس کے تو سائے سے بھی دور رہنا چاہیے۔ جو نبی پاک کو مردہ کہے اس کے سائے سے بھی دور رہنا چاہیے۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔